میں آج قیامت کی وہ نشانی بیان کرنے جا رہا ہوں جو بہت اہم ہے، جو عام ہو چکی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ نشانی عام ہو چکی ہے، جس نشانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ قیامت سے پہلے یہ عام ہو جائے گا گناہ، وہ گناہ عام ہو چکا ہے۔ آپ نے یہ بیان سنا تو یہ قرآن و حدیث کی جو آیتیں ہیں آپ نے سن لی، تو اس کو اپنے معاشرے میں دیکھیں گے، ہر گھر، ہر محلے اور ہر بستی میں یہ گناہ عام ہو چکا ہے۔ سامعین اکرام، آپ نے پورا بیان ضرور سننا ہے، سکیپ نہیں کرنا۔ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ کو قیامت کی نشانیوں میں سے جو بڑی نشانی ہے، جو پوری ہو چکی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، وہ آپ کی رہ جائے گی، اور اس کے بعد قیامت کی نشانی تو آ چکی ہے۔ سامعین کرام، اگر ہم میں سے یہ گناہ ہے، ہمارے اندر یہ گناہ ہے تو ہم اس گناہ کو دور کر سکیں۔ سامعین کرام، آپ نے پورا بیان سننا ہے۔ ایمان جو ہے نا ایک قمیص کی مانند ہے، یہ قمیص اللہ تعالیٰ جسے چاہے پہنا دیتے ہیں۔ جب بندہ زنا کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی ایمان اتار دیتا ہے۔ ایمان کی قمیص جو دی ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر یہی بیان کیا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے پیارے میرے بندو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایمان ایک بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت معیاری چیز ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد ایمان کی چادر جو ہے، قمیص ہے، اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ قمیص اس وقت پہنائی جاتی ہے جب انسان دوبارہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو لوٹ آتا ہے اللہ کی طرف، تو ایمان کے قمیص پھر پہنائی جاتی ہے۔ کیا ہم ایمان کی قمیص اتروا چکے ہیں زنا کر کے، حرام کھا کے؟ تو سامعین کرام، کیا ہم نے سچی توبہ کی ہے؟ کیا اسی حالت میں ایمان کی قمیص ہمارے اوپر سے اتر گئی ہے؟ ہم نے سچی توبہ نہ کی، اسی حالت میں چلے گئے تو لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، انہی لاکھوں لوگوں میں سے آج ہمارا نام آ جائے، ہم اس دنیا سے چلے جائیں، ہماری ایمان کی قمیص تو نہیں ہوگی نا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بستی میں زنا کاری اور سود خوری عام ہو جائے، اس بستی والے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں۔ سامعین کرام، کس بستی میں زنا کاری عام نہیں ہو چکی؟ سود خوری ہر گھر سود کے نیچے دبا ہوا ہے۔ سامعین کرام، بدکاری قیامت کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے یہ بڑی نشانی ہے زنا کاری عام ہو جائے گی۔ آج کھلیعام اڈے کھلے ہوئے ہیں، بتاؤ کہاں اڈا نہیں کھلا ہوا؟ کوئی ایسا شہر نہیں بچا ہوا، کوئی ایسا ملک نہیں بچا ہوا جہاں زنا کے اڈے نہ عام ہو۔ زنا تو عام ایک علیحدہ بات ہے، زنا کے اڈے عام ہو چکے ہیں، اوپن ہیں، کوئی مسلمان اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی مسلمان آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے کیا زنا زیادہ عام ہوگا؟ نشانی اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کاری پر سزا۔ سامعین کرام، زنا کاری غیر شادی شدہ عورت یا مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے کہا آخرت اور دن پر ایمان رکھتے ہو تو ان دونوں کو جو 100 کوڑا مار رہے ہو جو غیر شادی شدہ ہیں، ان پر آپ نے ذرا ترس بھی نہیں کھانا۔ زنا جنہوں نے کیا ہے نا، ان پر ترس نہیں کھانا۔ آج ہم فخر سے بتاتے ہیں ان کو کوئی سزا دینے والا نہیں ہے نا۔ اگر ہم قرآن و حدیث پر چلتے تو زنا 1% نہ ہوتا۔ آج مسلمان زنا کی دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کو ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ سورۃ النور آیت نمبر 2 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا، جس کنوارے مرد یا عورت نے زنا کیا اسے 100 کوڑے لگائے جائیں۔
شادی شدہ مرد یا عورت زنا کاری پر سزا۔ سامعین کرام، جس نے شادی نہیں کی ہوئی اس نے زنا کر لیا، اس کو رعایت ہے 100 کوڑے شہر کے اندر، اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ آخرت آئے گی، میں نے اس دنیا سے جانا ہے اور میں یہ گناہ ہے، اس پر جس کے سینے میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے دل میں، تو وہ ان دونوں کو 100 کوڑے مارنے میں تھوڑی سی بھی رعایت نہ کرے۔ اگر شادی شدہ مرد کر لیتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادی شدہ مرد یا عورت زنا کریں تو اسے سنسکار کیا جائے، آدھا اسے زمین میں پورا جائے، پھر پتھر مار مار کے آنکھ پر لگ رہا ہے، ناک پر، چہرے پر، سر پر نہیں دیکھنا، پتھر مار مار کے اس کو مارنا ہے، پیر اس لیے دھسا دینے ہیں کہ یہ بھاگ نہ سکے۔ 2 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کر آئے، ان میں سے ہر ایک نے کہا کہ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، میرا کنوارا بیٹا اس آدمی کے پاس مزدوری کرتا ہے، وہ اس کی بیوی سے زنا کر بیٹھا۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر رجم سنگار کی سزا ہے، میں نے اس کی جان کا بدلہ 100 بکریاں اور لونڈیاں بطور فدیہ میں نے دے دی۔ دیگر اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال جلا وطن کر دیا جائے گا، اور ان کی بیوی پر رجم سنسکار کی سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مطابق فیصلہ کروں گا، تمہاری بکریاں اور لونڈی تمہیں واپس ملیں گی، اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال جلا وطن کیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم اس آدمی کو بیوی کے پاس جاؤ اور اس کو پوچھو، اگر وہ جرم زنا کا اعتراف کر لے تو اسے سنسکار کر دو۔ چنانچہ حضرت انیس رضی اللہ عنہ اس عورت کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے گناہ زنا کا اعتراف کر لیا، تو حضرت انیس نے حکم دیا مطابق اسے سنسکار کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک بیٹا تھا ان کا، انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو انہوں نے کہا، میرے بیٹے نے زنا کر دیا ہے، میں نے 100 بکریاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی، اس کا فدیہ اس کے 100 بکریاں دی اور لونڈیاں بھی آزاد کی۔ اس کے بعد ایک عورت تھی جس کے پاس میں کام کرتی تھی، اس کے ساتھ میرے بیٹے نے زنا کر دیا، وہ شادی شدہ ہے۔ سامعین کرام، جس طرح غیر شادی شدہ کا میں نے بیان پہلے آ چکا ہے کہ 100 کوڑے لگنے چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری جان میں اس ذات پر قربان جاؤں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں آپ کے درمیان حق پر فیصلہ کروں گا، اپنی 100 بکریاں واپس لو، وہ بھی واپس لو۔ اور اس کے بیٹے کو حضرت انیس رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اس کو 100 کوڑے لگائے گئے اور 1 سال کے لیے اس کے علاقے گاؤں شہر سے جلا وطن کر دیا گیا، 1 سال کے یہاں نہیں آئے گا۔ سزا یہ بھی تھی۔ حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، جائیں عورت کے پاس، عورت سے پوچھیں کیا آپ نے یہ اعتراف کر لیتی ہے تو اسے سنسکار کر دو، کیونکہ وہ شادی شدہ ہے، اس پر حکم شادی شدہ والا لگے گا۔ ایک حلال چیز ہونے کے باوجود اس نے حرام کیوں کام کیا؟ سامعین کرام، اللہ تعالی ہم سب کو زنا سے، یہ جو عام ہو چکا ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔